السلام علیکم، میں ہوں محمد اظہر اور آج مستقل اندر کے سیگمنٹ سیاست نامہ میں خوش آمدید۔ آج کا ولاگ سیاست نامہ کے ٹاپک کے اندر تو نہیں آتا، لیکن افسوس کے ساتھ اس ٹاپک کو میں نے سیاست نامہ کے اندر کیوں رکھا، اس کو ذرا آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ دیکھیے میں جس چیز پہ غور کر رہا ہوں، میرا ملک ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ جو لوگ نہیں ڈوبے وہ مہنگائی میں دب گئے۔ کل تک جو سبزیاں پہنچ تک تھیں آج وہ پہنچ سے باہر ہیں، ڈبل نہیں 100 گنا ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ جو 25 روپے کلو تھا وہ 250 روپے کلو ہو چکا، تو 100 گنا ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ ایک ڈوب کر فوت ہو گئے، کچھ لوگ بے گھر ہو گئے، اور جن کے پاس گھر ہیں وہ انسیکیور ہو گئے، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تنہا دار وہ جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کا مقابلہ کیسے کرے گا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے اگر میں یوں کہہ دوں کہ پورے پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچا دیا تو غلط نہیں ہوگا۔ تو گزارش ہے کہ میں نے اس سیاست نامے میں اس کو کیوں ایڈ کیا، تو وہ اس لیے ایڈ کیا، دیکھیں ایک افسوس سے چیزیں آج کل آپ کو نظر آئیں گی۔ سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز صرف اور صرف سیاست کی نظر ہو گئی ہے۔ اگر ہم امداد کر رہے ہیں تو سیاست کی صورت، کیمرے کے بغیر امداد نہیں ہوتی، ہیلپ کرتے ہیں تو کیمرے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سچ بھی ہے۔ اگر آپ کیمرے کے سامنے یا کیمرے کے ساتھ کسی کو امداد یا کسی کی مدد نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو ٹونٹ کر کے مار دیں گے۔ لوگ آپ کو یہ جتا کے مار دیں گے کہ جناب آپ کے پاس تو یہ ہے، آپ کے پاس تو وہ ہے، آپ نے دیا نہیں، آپ نے کہا نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے وہ نہیں سوچا۔ عجب بات ہے، جبکہ ہر بندے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود کو دیکھے کہ میں نے کیا کیا، دوسروں پہ تنقید شروع۔ اب آتی ہے بات کہ کیا کسی کی ذمہ داری بھی یہ تھی؟ اس ذمہ داری میں بڑھنے سے پہلے میں پھر یہی کہوں گا کہ پھر خود بخود ہی یہ ٹاپک سیاسی بن جائے گا جب میں یہ بات کروں گا کہ یہ سیلاب قدرتی آفت تھی، تو اس پہ کس بات کا افسوس ہے؟ کسی کے بس میں ہے کہ کوئی اللہ کی قدرت کو روک سکے، قدرتی آفتوں کو روک سکے؟ تو آپ کا جواب ایک لمحے کے لیے جواب ہوگا نہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے، حکمرانوں کو اس طاقت سے نوازا ہے کہ وہ اگر چاہتے، اس کے بارے میں سوچتے، تو کئی حد تک اس نقصان کو کم کیا جا سکتا تھا۔ ڈیم بنا کر، اچھے سورس استعمال کر کے، بہت سارے لوگوں کو ابتدائی وارننگ کے ساتھ ہی اچھی جگہ پہ، محفوظ جگہ پہ منتقل کر کے۔ لیکن ہم کیا کر رہے تھے؟ سیاست کر رہے تھے۔ ہم کس کے ساتھ سیاست کر رہے تھے؟ اپنے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے مفاد کے ساتھ۔ کوئی بھی ادارہ مخلص نہیں تھا۔ دیکھیے ہمیں کس نے، اب دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ میں کس مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں؟ میں اس مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے۔ اس مارکیٹ میں کون سا ادارہ کام کر رہا ہے؟ آپ کو وردی والے بھی دکھیں گے، سول میں بھی دکھیں گے، لوگ کپڑے پہن کے لگے ہوئے ہیں، لوگ کپڑے اتار کے مدد کر رہے ہیں، لوگ اپنی جیبوں سے مدد کر رہے ہیں، لوگ اپنے موڈوں سے مدد کر رہے ہیں، دعاؤں سے مدد کر رہے ہیں، سوچوں سے مدد کر رہے ہیں، ہاتھوں سے مدد کر رہے ہیں، جو جس سے ہو سکتا ہے وہ مدد کر رہا ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات، جو سول تھا، مطلب لوکل آدمی، جو عام آدمی تھا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اب نکلے تو اس کو سمجھ آتی۔ جو ادارے تھے، ان اداروں نے یہ پہلے وارننگ کو کیوں نہیں سمجھا؟ ڈوبنے کیوں دیا؟ ان اداروں نے اپنے بڑے حکمرانوں کو اس طرف کیوں نہیں جھنجھوڑا؟ کیوں پھر جب آفت آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، ہوم لیس ہو جاتے ہیں، بغیر گھروں کے چھتوں کے ہو جاتے ہیں، گھر کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، خوراکیں چلی جاتی ہیں، بچے مر رہے ہیں، محفوظ کوئی نہیں ہے، تو تب ہی کیوں ہر انسان پیچھے بھاگتا ہے؟ پہلے کیوں نہیں الرٹ جاری کیا جاتا؟ پہلے کیوں نہیں یہ ادارے بولتے کہ یار یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں چل رہا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ادارہ ابھی صرف اور صرف ایک سوچ میں پڑا ہوا ہے، میری باری نہیں، ابھی میرا کام نہیں، میں یہ کیوں کروں، مجھے حکم نہیں ہے۔ تو شاید ایک حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہو کہ جسے حکم نہیں وہ نہ کرے، لیکن عجب بات ہے جب کوئی آپ کے سامنے ذمہ داری نہ نبھا رہا اور آپ چپ کر جائیں تو آپ بھی اتنے قصوروار ہوتے ہیں جتنا وہ انسان چپ کر کے، یہ نظر انداز کر کے اس کو کام کو کر رہا ہوتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں آپ کے اس کیمرے کے سامنے جب آپ ایک غریب کو تھیلا آٹے کا یا تھیلا کسی بھی چیز کا کوئی امدادی سامان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کیمرے کی آنکھ آپ کو ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک آپ کی نیت ہے جس کو ایک اور آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے۔ دیکھیے مدد کے لیے
ہر انسان موجود ہے، اور میرے پاکستان میں یہ ویلتھ اور ہیلتھ موجود ہے، اس نے ہر دفعہ ہر آفت میں اپنے لوگوں کی مدد کی ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سب ذمہ داریاں اپنی کب نبھائیں گے؟ کب میرے ملک کے اس 75 سال کی تاریخ میں بنے ہوتے ڈیم، تو آج شاید یہ صورتحال تھوڑی چینج ہوتی۔ یقین جانیے، میں نے ایک فگر نوٹ کیا تو اس فگر میں 1999 میں جو ریشو تھی پاکستان کی 27.8 کلومیٹر کیوسک پانی جو تھا وہ پاکستان کا سٹاک تھا پانی کا، لیکن 2018 میں پتہ کتنا ہوا؟ 27.9، یعنی صرف 0.1 بڑھا۔ کس کی غلطی ہے؟ سیاستدانوں کی، اداروں کی؟ میرا خیال ہے کہ وہ ان سب کی غلطی ہے جو ہم پر حکمرانی کر گئے ہیں۔ کسی نہ کسی وجہ سے جی نہیں بن رہے ڈیم، اور جب ڈیم نہیں بنے تو پھر یہی حال ہوگا، اسی طرح لوگ مر رہے ہوں گے۔ تو گزارش ہے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیے، اور سیاست سے ہٹ کر، کیمروں سے ہٹ کر صحیح سے فیصلے کیجئے، صحیح سے مسلمانوں کی ہیلپ کیجئے، تاکہ قیامت والے دن آپ کی نیتوں کا آپ کو بھی فائدہ ہو سکے۔ ورنہ یہ تصویریں اور یہ امدادی سامان جتنی محنت آپ کر رہے ہیں تصویریں اور اچھے کیمرے کے ساتھ ریکارڈ کرنے کے لیے، ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اگر محنت کو رنگ لگانا ہے تو اللہ کے حضور کچھ نہ کچھ بھیج دیجئے صاف نیت کے ساتھ، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ باقی جو بہتر کر رہے ہیں سلام ہے ان کو، اور جو نہیں کر پا رہے ان پر افسوس بھی ہے، اور جو ابھی تک اس بات کو مذاق سمجھے ہوئے ہیں ان کو خدارا ریکویسٹ ہے کہ وہ سمجھیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرا لیں، کچھ نہ کچھ یہاں بنا لیں، اور غریبوں کا کچھ بھلا فرما دیں، تاکہ سب کے سب آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے شاید الفاظ موجود نہ ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ اس بات کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی ہیلپ کرنی، احساس کرنے اور دوسروں کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم حکمران ہیں تو یاد رکھیے گا ہم پر بوجھ ہوگا کہ ہم کس چیز، کس رعایا کی، کس قوم کی اور کن انسانوں کی حکمرانی میں تھے، اور جس کی جو رعایا ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ پوری نہیں کرتا تو یاد رکھیے گا قیامت والے دن وہ امانت میں خیانت کرنے کے جرم میں بھی پکڑا جائے گا۔ اور حکمرانی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخت ترین حساب ہوگا حکمران کا، اس پہ بھی تھوڑا غور کیجئے۔ حکمران وہ نہیں ہے جو صرف وزیر اعظم ہے، حکمران وہ بھی ہے جس کا علاقہ ہے اور وہ اپنے علاقے میں صحیح سے کام نہیں کرتا۔ سوچنا ہوگا، اور اگر سوچ لیا تو انشاءاللہ اللہ ضرور مدد فرما دے گا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم اور صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔